سمندر کی سطح پہ یہ خبر شاید ایک فوجی نقل و حرکت معلوم ہو، مگر حقیقت میں ایک ایسے لمحے کی نشاندہی ہے جہاں طاقت محض دکھائی نہیں جا رہی بلکہ ناپی جا رہی ہے۔ جب ایک صدر یہ کہتا ہے کہ ایک مکمل بحری آرماڈا ایران کی سمت بڑھ رہا ہے تو یہ جملہ سفارتکاری کا حصہ نہیں رہتا، یہ نقشے بدلنے کی دھمکی بن جاتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب سمندر خاموش دکھائی دیتے ہیں مگر ان کے نیچے فولاد، آگ اور فیصلے حرکت میں آ چکے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمول کی تعیناتی نہیں ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایک غلط اندازہ، ایک غلط سگنل یا ایک بے قابو لمحہ پورے خطے کو ایسے تصادم کی طرف دھکیل دے گا جس کی بازگشت برسوں تک سنائی دے گی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور طیارہ بردار جہاز اپنے ساتھ درجنوں جنگی طیارے، ہزاروں فوجی اور تباہ کن صلاحیتوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ریاست ہے جو برسوں سے اسی دن کی تیاری کر رہی ہے کہ اگر دباؤ ناقابل برداشت ہو جائے تو جواب کہاں، کیسے اور کس شدت سے دینا ہے۔ یہاں خوف اس بات کا نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ طاقت واقعی استعمال میں آ گئی تو اسے روکنے والا کون ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سیاست پیچھے رہ جاتی ہے اور تاریخ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں رہتا کہ کون صحیح ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا دھماکہ کہاں ہوگا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس وقت کو دیکھنا ہوگا جس میں یہ بیان سامنے آیا۔ ٹرمپ ڈیووس سے واپس آ رہے تھے جہاں دنیا کے طاقتور رہنما معیشت، سیاست اور مستقبل کے عالمی نظام پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایسے میں ایران کا تذکرہ خود بخود اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے کہ واشنگٹن کے ایجنڈے میں تہران کس حد تک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ہو مگر ہم بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل وہی پرانی امریکی اسٹریٹجی ہے جسے طاقت کے سائے میں امن کہا جاتا ہے۔ بظاہر امن کی خواہش مگر پس منظر میں جنگ کے تمام وسائل تیار۔ امریکی بحری بیڑے کی نقل و حرکت اس کہانی کا سب سے اہم عسکری پہلو ہے۔ طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن اور اس کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر کا مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھنا محض معمول کی تعیناتی نہیں ہے۔ یہ بحری جہاز خود میں ایک مکمل جنگی نظام ہوتے ہیں جو فضا، سمندر اور زمین تینوں محاذوں پہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح کی تعیناتی پیغام دیتی ہے کہ اگر بات بڑھی تو امریکہ کے پاس فوری اور بھرپور رد عمل کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اضافی دفاعی نظام جو ہے وہ بھی تعینات کیا جا رہا ہے، اور اس خدشے کی یہ عکاسی کرتا ہے کہ ایران کسی بھی امریکی کارروائی کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ جب امریکی صدر ایک آرماڈا کا ذکر کرتا ہے تو اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ کتنے جہاز آ رہے ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آرماڈا کی ریڑھ کی ہڈی کون سی ہے اور اس کی اصل طاقت کہاں سے آتی ہے، اور اگر یہ طاقت حرکت میں آتی ہے تو اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں۔ اس پورے منظرنامے میں مرکزی کردار طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن کا ہے، جو محض ایک جہاز نہیں بلکہ تیرتا ہوا فضائی اڈا ہے، متحرک کمانڈ سینٹر ہے اور مکمل جنگی نظام ہے۔ USS ابراہم لنکن امریکہ کے نیمٹس کلاس طیارہ بردار بحری جہازوں میں شامل ہے۔ اس کلاس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جوہری توانائی سے چلتے ہیں، یعنی انہیں برسوں تک ایندھن بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عملی طور پر یہ جہاز 20 سے 25 سال تک بغیر کسی بڑے فیول ریفیل کے سمندر میں متحرک رہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیاسی فیصلہ ہو جائے تو اسے کسی بندرگاہ یا اتحادی ملک کی فوجی ضرورت نہیں رہے گی، یہ اپنی جنگ خود ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس جہاز پہ تعینات عملہ اور فوجی ایک مکمل شہر کی آبادی کے برابر ہوتے ہیں، یعنی چھوٹا شہر۔ عام حالات میں اس پر تقریباً 5000 کے قریب افراد موجود ہوتے ہیں۔ ان میں نیوی کے سیلرز ہوتے ہیں، پائلٹس ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، اسلحہ ماہرین ہوتے ہیں، انٹیلیجنس آفیسرز ہوتے ہیں اور کمانڈنگ سٹاف شامل ہوتا ہے۔ اگر مکمل جنگی حالت ہو تو یہ تعداد 5000 سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ یہ لوگ صرف جہاز کو چلانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ فضائی حملوں، دفاع، نگرانی اور فوری فیصلوں کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں۔ اب اس جہاز کی اصل طاقت پہ آتے ہیں، یعنی اس کا فضائی بازو۔ USS ابراہم لنکن پہ اوسطاً 60 سے 70 جنگی طیارے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم F-18 سپر ہارنٹ جیسے ملٹائی رول فائٹر جیٹس ہوتے ہیں جو فضائی لڑائی، زمینی اہداف پہ حملے اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ EA-18G گرولر جیسے طیارے بھی ہوتے ہیں جس کا کام دشمن کے ریڈار، کمیونیکیشن اور فضائی دفاعی نظام کو جیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ جہاز خاموشی سے نہیں آتے، یہ دشمن کی آنکھوں اور کانوں کو اندھا اور بہرا کرنے کی صلاحیت بھی ساتھ لاتے ہیں۔ اس فضائی بازو میں E-2D ہاک آئے جیسے ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول طیارے بھی شامل ہوتے ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر دور تک فضائی اور بحری سرگرمیوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ طیارے دراصل پورے بیڑے کے دماغ کی حیثیت رکھتے ہیں جو دشمن کی نقل و حرکت کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، بر وقت الرٹ جاری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں جو آپ دوزوں کی تلاش، ریسکیو آپریشن اور لاجسٹک سپورٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایران پہ حملہ کرنا ہو تو اس جہاز کو کتنا قریب آنا پڑے گا؟ جدید امریکی حکمت عملی میں طیارہ بردار جہاز کو ساحل کے بالکل قریب لانا ضروری نہیں ہوتا۔ جدید فائٹر جیٹس، ایندھن بھرنے والے طیارے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی بدولت جہاز سینکڑوں کلومیٹر دور رہ کے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ خلیج عمان یا بحیرہ عرب کے شمالی حصے سے بھی ایران کے اندر گہرائی تک اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاز کو ایران کے ساحلی میزائلوں کی براہ راست جو رینج ہے اس سے دور رکھا جائے۔ لیکن یہاں کہانی یک طرفہ نہیں ہے۔ ایران اب وہ ملک نہیں رہا
یا جو صرف دفاعی بیانات دے۔ ایران کے پاس ساحل سے سمندر تک مار کرنے والے میزائلوں کا ایک پورا جال موجود ہے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے اطراف ایران نے اینٹی شپ میزائل، بیلسٹک جو پروگرام ہے اور کروز میزائل تعینات کر رکھے ہیں۔ ان میں سے کئی میزائل ایسے ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر دور سمندری اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکی جہاز بہت زیادہ قریب آتا ہے تو وہ ایران کی مار میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی ایک اور بڑی صلاحیت اس کی تیز رفتار حملہ آور کشتیاں ہیں جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور جھرمٹ کی صورت میں حملہ کرنے کی حکمت عملی پہ کام کرتی ہیں۔ نظریاتی طور پہ کشتیاں بڑے جنگی جہازوں کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن جاتی ہے، خاص طور پہ تنگ پانیوں میں۔ ایران نے بحری بارودی سرنگوں پر بھی خاصی سرمایہ کاری کی ہے جو کسی بھی بحری راستے کو وقتی طور پہ مفلوج کر سکتی ہے۔ فضائی میدان میں ایران کے پاس اگرچہ امریکی سطح کے جدید طیارے نہیں ہیں مگر اس کے فضائی دفاعی نظام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ روسی ساختہ اور مقامی طور پہ تیار کردہ فضائی دفاعی نظام ایران کو یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اہم شہروں اور تنصیبات کے گرد ایک دفاعی حصار قائم کر رکھ سکے۔ جو گزشتہ ایران اسرائیل وار تھی اس میں انہوں نے کچھ سیکھا ہے اور اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی منصوبہ ساز کسی بھی حملے سے پہلے طویل الیکٹرانک وارفیئر اور ابتدائی سٹرائکس پہ زور دیتے ہیں تاکہ اس دفاع کو کمزور کیا جا سکے۔ اصل خطیہ جو یہاں پہ ہے وہ براہ راست تصادم سے زیادہ جوابی کارروائی کا ہے۔ اگر امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو ایران کے پاس جواب دینے کے کئی آپشنز ہیں۔ وہ براہ راست امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا، یا خطے میں موجود امریکی اڈوں پہ میزائل داغ دے گا، یا پھر اپنے اتحادی گروہوں کے ذریعے بالواسطہ رد عمل دے گا۔ یہی وہ پہلو ہے جو اس پورے کھیل کو انتہائی پیچیدہ اور خطرناک بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن جیسے جہاز محض جنگ کے لیے نہیں بلکہ دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی موجودگی خود ایک پیغام ہوتی ہے کہ اگر لائن پار ہوئی تو جواب فوری، شدید اور کئی سطحوں پہ ہوگا۔ مگر ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ جدید جنگ میں کوئی بھی جہاز ناقابل شکست نہیں ہوتا۔ طاقت کا توازن اب صرف ہتھیاروں کی تعداد سے نہیں بلکہ معلومات، رفتار، غلطی کے امکانات اور فیصلوں کے وقت سے ہوتا ہے۔ یوں یہ جہاز صرف لوہے کا ایک دیو ہیکل ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ اعصاب کی جنگ کا مرکزی کردار ہے۔ اس کی تعیناتی ایک طرف امریکہ کی طاقت ہے، دوسری طرف یہ سوال چھوڑتی ہے کہ اگر یہ طاقت واقعی استعمال میں آئی تو کیا خطہ اس کے نتائج برداشت کر پائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس آرماڈا کو محض عسکری خبر نہیں رہنے دیتا بلکہ مستقبل کے ایک ممکنہ طوفان کا پیش خیمہ بناتا ہے۔ یہ سب کچھ اس پس منظر میں ہو رہا ہے جہاں چند ماہ پہلے ایران کی جوہری تنصیبات پہ امریکی حملے ہو چکے ہیں جنہیں دنیا کے ایک بڑے حصے نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وہ حملے محض تنصیبات پہ نہیں تھے بلکہ اس عالمی نظام پہ بھی سوالیہ نشان تھے جو قوانین اور ضابطوں پہ کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب جب ٹرمپ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے جوہری پروگرام شروع کیا تو ہم دوبارہ حملہ کریں گے، یا ایگزیکیوشن کی گئی ان لوگوں کی جنہیں احتجاج کے اندر پکڑا تھا تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم آئیں گے، اس پوری صورتحال میں ایران کے اندرونی حالات بھی ایک عنصر ہے۔ ملک گیر احتجاج جو پھر ملک گیر حمایت بھی ملی، معاشی بدحالی، مہنگائی اور ریاستی کریک ڈاؤن نے تہران کو اندر سے دباؤ میں رکھا، لیکن ایران کی قیادت کا یہ الزام ہے کہ واشنگٹن ان مظاہروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور یہ ایک پرانی کہانی بھی ہے مگر موجودہ حالات میں یہ الزام زیادہ وزن رکھتا ہے۔ جب بیرونی فوجی دباؤ، اندرونی سیاسی بے چینی ایک ساتھ موجود ہوں تو کسی بھی ریاست کے لیے فیصلہ سازی کہیں زیادہ پیچیدہ بھی ہوتی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے مظاہرین کے قتل پہ بار بار تنبیہ اور پھر یہ دعویٰ کہ امریکی وارننگ کے بعد سینکڑوں سزائے موت منسوخ کر دی گئیں اس بیانیے کا حصہ ہے جس میں وہ خود کو انسانی حقوق کے محافظ کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ مگر ایران کی عدلیہ کی جانب سے ان دعووں کی سختی سے تردید اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دونوں فریق نہ صرف عسکری بلکہ بیانیاتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف واشنگٹن ہے جو دباؤ بڑھانے کے لیے اخلاقی دلائل استعمال کر رہا ہے، دوسری طرف تہران ہے جو ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے کے اندرونی خود مختاری کا دفاع کر رہا ہے۔ اس کشیدگی میں ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ چھوٹے واقعات بھی بڑے تصادم کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب بحری جہاز، میزائل، فضائی دفاعی نظام اور حساس اعصاب ایک ہی خطے میں جمع ہو جائے تو کسی غلط فہمی، غلط اندازے یا حادثے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ بڑی جنگیں ہمیشہ باقاعدہ اعلان سے شروع نہیں ہوئی، اکثر وہ کسی غلط سگنل، کسی غلط اطلاع یا کسی حد سے بڑے ہوئے رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اگر دوبارہ کوشش کریں گے تو ہم انہیں کہیں اور جا کر بھی نشانہ بنائیں گے، یہ دراصل ایران کے لیے ایک پیغام ہے کہ جغرافیہ محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جس کے تحت امریکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں طاقت استعمال کرنے کا حق خود کو دیتا ہے، مگر اس سوچ کے ساتھ خطرہ یہ بھی ہے کہ ایران جیسے ملک کے پاس بھی رد عمل کے کئی راستے ہیں، چاہے وہ براہ راست ہوں یا بالواسطہ۔ مشرق وسطیٰ کی یہ نئی کشیدگی صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں ہے، اس کے اثرات خلیجی ریاستوں، اسرائیل، عالمی توانائی منڈیوں اور حتیٰ کہ ایشیا تک پھیلیں گے۔ تیل کی قیمتیں گریں گی، بحری راستوں کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ دیکھیے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہوتا کیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔